أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بلغ اللُّلَى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بعد از حمد و صلاۃ بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سامعین ذوقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کی ہے. جس سورہ میں سے میں نے آیات ربانی تلاوت فرمائی ہے، اس سورت کو قرآن کا دل بھی کہا گیا ہے اور دلہن بھی کہی گئی ہے کہ یہ سورت قرآن کی دلہن ہے. جس طرح شادی کے فنکشن میں مرکز دولہا اور دلہن ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کے اندر صورتوں میں سورہ رحمان مرکز تجلیات ہے اور وہ دلہن کی صورت رکھتی ہے. میں نے آپ کے سامنے اس کی آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. سامعین ذوقار، اس کے اندر جو تقرار ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہ بڑا خوبصورت ہے. جب قاری قرآن سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو فبأی آلاء ربکما کی تکرار ہے بڑی خوبصورت بنتی ہے اور ایک لہجہ بنتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سورہ رحمان کی برکت بھی بہت سی ہے. تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ ایک ہارٹ پیشنٹ جو شخص ہے وہ اگر دن میں سورہ رحمان کی تلاوت کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک والے پیشنٹ کے میں بتا رہا ہوں کہ جو سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی یہ بیماری دور فرما دیتا ہے. تو آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، آپ نے دیکھا نہیں کہ دو دریائے آپس میں ٹکراتے ہیں. تو روح المعانی کے اندر علامہ علوسی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر بڑی خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ یہ دو دریا کون سے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک دریا حیا کا دریا ہے اور ایک دریا علم اور بہادری کا دریا ہے. کہ ایک دریا حیا کا دریا ہے، وہ حیا کا دریا کون ہے؟ سامعین ذوقار، علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہ حیا کا دریا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. اور جو دوسرا دریا ہے بہادری اور علم کا، وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. آپ فرماتے ہیں یہ دونوں دریا جب مل جاتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ لؤلؤ والمرجان. فرمایا یہ لؤلؤ و مرجان کون ہے؟ فرمایا ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. سامعین ذوقار، عاطف بھائی بڑی خوبصورت انداز سے نکابت میں اشعار ارشاد فرما رہے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں. میں اس میں اضافہ کرتا چلوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسن اور حسین مجھ محمد کے بیٹے ہیں.
گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا نسب اگر چلے گا تو وہ حسن سے چلے گا اور حسین سے چلے گا. فاطمہ تو ان کی بیٹی ہیں اور حسن حسین ان کے بیٹے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ باقیوں کے نسب ان کے والد سے بل چلتے ہیں، لیکن مجھ محمد کا نسب سیدہ فاطمہ سے چلے گا، میری بیٹی سے چلے گا. سمینی ذوالفقار جب دریا دو مل جائیں تو گویا اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے. تو علامہ علوسی کہتے ہیں جب دو دریا ملے، یہ دو دریا کون سے میں نے بیان کیا کہ ایک حیا کا دریا اور ایک علم اور طاقتور بہادری کا دریا، یہ جب دونوں ملے تو ہمیں لؤلؤ والمرجان جیسے موتی ملے. ایک حسن ملا اور ایک حسین ملا، ایک حسن ملا اور ایک حسین ملا. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی. اگر اقتدار کی جنگ تھی تو مولا حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اگر اقتدار کی جنگ تھی تو مولا کائنات مولا حسین جو ان سے ہیں وہ مدینہ میں بیٹھ کر مذاکرات کر کے یہ بات کور کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ نے نانا جان سے سن رکھا تھا کہ ایک وقت میرے بیٹے حسین ایسا آئے گا کہ لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے، اور وہ لوگ وہی ہوں گے جو مجھ محمد کا بظاہر تو کلمہ پڑھ رہے ہوں گے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے. کل میں ایک مولانا صاحب کی گفتگو سماعت کر رہا تھا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آیا کہ یزید مسلمان ہے یا نہیں؟ تو اللہ پناہ چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے. میرا تو ایک دفعہ جسم کام اٹھا، وہ بڑے برملا انداز سے کہتا ہے کہ ہاں وہ مسلمان ہیں اور امیر المومنین ہے. میرا تو دل ایک دفعہ کام کیا کہ کیسے لوگ اس دنیا میں آ گئے ہیں کہ جنہوں نے نواسہ رسول کو قتل کیا ان کو مسلمانوں کا امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ نہ کہ وہ مسلمان بلکہ تابعی ہے، اور اس کا ادب اور احترام ایسی فرض ہے جس طرح صحابہ کا ادب اور احترام فرض ہے. تو لوگوں آج کے دور میں ہمیں کربلا سے کیا میسج ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو جب تمہارے اوپر مشکل وقت آ جائے تو صبر اور نماز کو تھام لو. جب تم صبر اور نماز کو تھام لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کرم فرما دے گا. اب اس آیت کا منظر کربلا سے بہتر اور کون سا ہو سکتا ہے کہ کہاں پر امام عالی مقام امام حسین نے اپنے لختے جگروں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. کہ صبر کا عالم یہ تھا کہ جو بھی شہید ہونے کو آتا جب شہید ہو جاتے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے اے رب العالمین تو اگر اس حال سے حسین سے راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے. صبر کا یہ منظر، اس سے بہتر منظر کون سا ہو سکتا ہے؟ اور نماز کے متعلق بھی اس سے بہتر نماز کون سی ہو سکتی ہے کہ جو خنجروں کے نیچے ادا کی گئی اور آج تک وہ قائم اور دائم ہے. بظاہر تو ابتدا اسماعیل سے ہوئی تھی لیکن انتہا حسین نے کر دی. بظاہر تو ابتدا اسماعیل سے ہوئی تھی لیکن انتہا حسین نے کر دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسین اور حسن میرے بیٹے ہیں. جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، گویا کہ وہ مجھ محمد کو تسکین پہنچاتا ہے. جو میری فاطمہ سے محبت کرتا ہے، جو میرے علی سے محبت کرتا ہے، گویا کہ مجھ محمد سے وہ محبت کرتا ہے. لیکن وہ شخص جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ گویا امتی نہیں ہے، میرا مومن نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، وہ یزیدی ہے. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ آج کے دور میں
اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل بہت کٹن وقت آ گیا ہے، نہیں پتہ چلتا کون حسینی ہے۔ ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح امام عالی مقام امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کا جھنڈا سر بلند رکھا، آج بھی ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو امام حسین کی مشن کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ یزید کے حامی ہیں تو ہمیں حسین کے حامی ہونے کا نعرہ لگانا چاہیے کہ ہمیں غم نہیں، اور بے دراغ ہو کر حسین کے نعرے لگائیں۔ کوئی کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ انگلی اٹھا سکے، کوئی کسی کی جرأت نہیں ہوگی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 زیدیت۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد ندا دستے در دستے یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضور معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے اس کے شعر کا جو تیسرا مصرع ہے، سرداد ندا دستے در دستے یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرت معین الحق شاہ صاحب گولوڑی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کے کہا کہ جو شعر ہے سرداد ندا دستے در دستے یزید، یہ بڑا مشکل ہے، اور اگر جو اشعار کے متعلق جانتا ہے تو یہ بار بار دال آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ مشکل ادا ہوتا ہے۔ تو آپ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ادا ہوتا ہے، اس کو آسان طریقے سے کس طرح ادا کریں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جو کام حسین نے کربلا میں کیا تھا کیا وہ آسان تھا کہ اپنا سب کچھ تن بن لٹا دیا؟ تو اگر وہ مشکل تھا تو شعر کے اندر بھی معین الدین اجمیری نے یہ بتا دیا کہ سرداد نہ داد دستے در دستے یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ دوستو، امام حسین کی سیرت کردار کی روشنی میں ہمیں جو سبق آپ نے دیا، اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مختصر سے منقبت پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ حاضری میں نے لگا دی، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ منقبت صورت میں حاضری لگاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اصولوں سے احمد زبان بھر میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ اصولوں سے احمد زبان بھر میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ حسین تیرا لہو کا صدقہ لہک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ اور جس کا کوثر پہ ہے اجرار کھڑا، کربلا میں بھوکا پیاسا، نبی کی آنکھوں کا ہو تارا، یزیدیوں کو گھٹک رہا ہے۔ نبی کا بولا ڈلا نواسا، سواری جس کی دوش آقا، مگر یہ چہ میں نلین کیوں ہوں، اس کی جانب لپک رہا ہے۔ کھڑے ہیں رضوان جنہیں کے در پر، کہ آنے والے ہیں آل حیدر، ہے ضبط احمد کی آج آمد، کہ باغ جنت لپک رہا ہے، کہ باغ جنت لپک رہا ہے۔ حسین زندہ باد، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔